کتاب کا نام علم التعلیم، میٹرک، کوڈ نمبر 215، یونٹ 1-12، یونٹ نمبر 2، تعلیم کی اقسام، تحریر ریحانہ حیدر، نظر ثانی محمد دین و افشاں ہما، تعارف، صفحہ نمبر 34۔ اس یونٹ میں تعلیم کے مفہوم، اہمیت و ضرورت اور اس کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ تعلیم کی اقسام میں رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم کے بارے میں تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ اس میں پاکستان کے موجودہ نظام تعلیم کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں مختلف قسم کی تعلیم کے فروغ کے لیے کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ مقاصد: اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ 1. تعلیم کی اہمیت اور ضرورت تفصیلاً بیان کر سکیں۔ 2. تعلیمی مقاصد کی فہرست تیار کر سکیں، نیز خصوصی اور عمومی مقاصد میں فرق بتا سکیں۔ نمبر 3. تعلیم کی اقسام کے بارے میں وضاحت کر سکیں۔ نمبر 4. رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم میں فرق بیان کر سکیں۔ نمبر 5. نیم رسمی تعلیم میں فاصلاتی نظام تعلیم یعنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طریقہ کار کے بارے میں وضاحت کر سکیں۔ صفحہ نمبر 37۔ نمبر 1، تعلیم کیا ہے؟ 1.1۔ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو علم سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی چیز کو سمجھنا اور اس سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ یعنی تعلیم ایسی معلومات کا نام ہے جو طلباء کو دی جاتی ہے اور اس میں ایسے طریقہ کار استعمال کیا جائے کہ ان کی جملہ صلاحیتوں کی مناسب نشو و نما ہو سکے۔ تعلیم ہی وہ جوہر ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں تفریق ہوتی ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر عمل ہے جس کا طلباء کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کی تعمیر اور ترقی میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ 1.2۔ تعلیم کی اہمیت۔ تعلیم کے بغیر معاشرتی زندگی ناممکن ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، ترقی یافتہ ہو یا پسماندہ، تعلیم کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تعلیم معاشرتی زندگی کے تالے کی کنجی ہے۔ تعلیم کسی قوم کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ قومیں اسی کی بدولت ابھرتی اور ترقی کرتی ہیں۔ انسان کی یہ دور جدید کی ترقی اس کے تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ جہاں تک تعلیم کی ضرورت کا تعلق ہے تو جب بھی ہم بہتر اور مہذب زندگی کا تصور کریں گے، تعلیم کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تعلیم کے بغیر انسانی زندگی کو ارتقاء حاصل نہیں ہو سکتا۔ تعلیم صرف ذہنی نشو و نما یا ذہنی کارکردگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اس کی شخصیت میں مناسب اور مثبت تبدیلیاں پیدا کرتی ہے اور اس طرح اس کی صلاحیتیں معاشرے کے لیے مثبت رخ اختیار کرتی ہیں۔ یہی صورتحال معاشرے کی ہے۔ معاشرہ افراد سے تربیت پاتا ہے۔ اچھے افراد اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔ ہر اچھے معاشرے کی تشکیل میں تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ انسان کا پیدائشی حق ہے، کیونکہ تعلیم ہی انسان کو وسیع القلب اور وسیع النظر بناتی ہے۔ صفحہ نمبر 38۔ تعلیم سے ہی معاشرے میں موزوں عقائد، دوسرے افراد کے خلوص و محبت کے جذبات اور احساسات، آپس کے تعلقات میں خوشگواری، اقدار کی یکسانیت، ان سب سے استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم سے ہی چونکہ ایک معاشرے میں مثبت قدریں ابھرتی ہیں، اگر کہیں منفی قدریں یا خصوصیات پیدا ہوں تو یہ جان لینا چاہیے کہ تعلیم ناقص تھی اور ناقص تعلیم کو تعلیم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تعلیم کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہر فرد کچھ فطری اوصاف لے کر پیدا ہوتا ہے اور یہ اسی صورت میں اجاگر ہو سکتے ہیں جب ان کو تعلیمی سرگرمیاں میسر ہوں۔ تعلیم اپنے وسائل اور ذرائع سے فرد کی تمام جبلتوں اور فضائل کی پرورش کرتی ہے۔ اس جدید دور میں آئے دن جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم ان مسائل پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے اور نہ ہی تعلیم کے بغیر ترقی یافتہ لوگوں کے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تعلیم سے ہی ہر بچے کی خصوصیات فروغ پاتی ہیں۔ ذہانت بھی تعلیم کے بغیر نشو و نما نہیں پا سکتی۔ یہ ذہانت کو نہ صرف فروغ دیتی ہے بلکہ
اس کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ یہ ہماری معاشرتی قدریں ایک نسل سے دوسرے نسل میں منتقل کرتی ہے۔ نمبر 2، تعلیم کی اقسام، صفحہ نمبر 39۔ پاکستان میں اس وقت 3 طرح کی تعلیم دی جاتی ہے: 1 رسمی تعلیم، 2 غیر رسمی تعلیم، 3 نیم رسمی تعلیم۔ 2.1 رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم میں تعلیم کے لیے باقاعدہ ادارے، اساتذہ اور نصاب مہیا کیے جاتے ہیں۔ رسمی تعلیم کے تحت پرائمری سطح سے لے کر اعلیٰ سطح یعنی یونیورسٹی تک تعلیم کو مندرجہ ذیل درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے: 1 عمومی تعلیم، 2 فنی تعلیم اور سائنسی تعلیم، 3 خصوصی تعلیم، 4 پیشہ ورانہ تعلیم۔ 2.2 غیر رسمی تعلیم۔ غیر رسمی تعلیم کا اگرچہ باقاعدہ انتظام نہیں کیا جاتا، لیکن کئی معاشرتی ادارے ایسے ہیں جن سے ہم براہ راست تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ہماری زندگی پر گہرا اثر ہے۔ ایسے ادارے مندرجہ ذیل ہیں: گھر، مسجد، معاشرہ، اخبار، ریڈیو، ٹی وی، سینما وغیرہ۔ 2.3 نیم رسمی تعلیم۔ نیم رسمی تعلیم میں 2 طرح سے تعلیم کے نظام چلتے ہیں: فاصلاتی نظام تعلیم اور روایتی نظام تعلیم۔ آئیے ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 40۔ نمبر 3 رسمی تعلیم۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اسکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے، یعنی وہ تعلیم جو کسی پہلے سے تعین کردہ مقاصد کے تحت دی جائے۔ جب بچہ 4 یا 5 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو والدین اس کو اسکول داخل کروانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس کی بہتر اور تعمیری نشو و نما کے لیے اپنی ذمہ داری تعلیم اداروں کو سونپ دیتے ہیں۔ یہی تعلیمی ادارے رسمی تعلیم کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہاں تربیت یافتہ اور تجربہ کار اساتذہ ان ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اساتذہ کرام ہی اس رسمی تعلیم کو کسی اصول اور ضوابط کے تحت ان اداروں میں جاری رکھتے ہیں۔ ان رسمی تعلیمی اداروں میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو پیار اور محبت سے تعلیم دی جائے، ان کی دلچسپیوں، ضروریات اور تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں علم کو مؤثر اور دلچسپ طریقے سے پیش کرنے کے لیے مختلف طریقہ تدریس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس تدریس کا اثر بچے کی شخصیت اور کردار پر پڑتا ہے اور اس کے مستقبل کی تعمیر کی بنیادیں اس پر رکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس تعلیم کا لائحہ عمل نفسیاتی اصولوں اور معاشرتی تقاضوں پر مبنی ہوتا ہے، جو کہ منظم اور مربوط ہوتا ہے، اور بچے اسی تعلیم کے سہارے معاشرے سے بہتر اور متوازن مطابقت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ تعلیم کا عمل ابتدائی سطح سے لے کر اعلیٰ جماعتوں تک جاری رہتا ہے، لہٰذا ہر تعلیمی منزل کے لحاظ سے اس کے مقاصد جداگانہ ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کی اچھائی یا برائی کا انحصار ان کی تکمیل پر ہوتا ہے۔ تعلیم کا سب سے پہلا اور اہم ادارہ اسکول ہے، جہاں بچے کی شخصیت کی تعمیر کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے ماحول کو اچھا بنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ اساتذہ اپنا کردار دیانتداری سے ادا کریں اور ان کے تدریس کا طریقہ جدید تعلیمی اصولوں کی بنیاد پر ہو۔ وہاں نصابی سرگرمیوں کا اہتمام ہو، سزا کا بیجا استعمال نہ ہو۔ اس کے استعمال کا مقصد صرف اصلاح ہو تاکہ بچے کی شخصیت میں توازن پیدا ہو۔ ان منفی عوامل سے پرہیز کیا جائے جو بچے کی رسمی تعلیم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مثلاً دوران تدریس تمام بچوں سے برابر کا سلوک کیا جائے۔ امیر غریب کی تفریق یا ناجائز طرفداری بچے کی مجموعی تعلیم پر اثر انداز ہو۔ اسکول میں طبعی سہولتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ مثلاً بچوں کی پڑھائی کے کمرے مناسب ہوں، ان کے بیٹھنے کی جگہ آرام دہ ہو، کمرے روشن، کھلے اور ہوادار ہوں، صفائی کا بہتر انتظام ہو، کھیل کے لیے میدان ہوں۔ ان سب کی عدم موجودگی کی بنا پر بھی بچے کی تعلیم کا مناسب بندوبست نہ ہو سکے گا۔ استاد کا غیر جذباتی رویہ، سخت اور تشدد آمیز نظم و ضبط بھی تعلیم میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسکولوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کا نہ ہونا بھی ایک منفی عمل ہے۔ بچوں پر استاد کا بھرپور توجہ نہ دینا بھی رسمی تعلیم کے سلسلے کا ایک منفی عمل ہے۔ صفحہ نمبر 41 3.1 عمومی تعلیم۔ اس سے مراد وہ تعلیم ہے جو پیشہ ورانہ اور ٹیکنیکل یا فنی تعلیم کے علاوہ ہمارے باقاعدہ نظام کے تحت عام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل درجے ہیں: نمبر 1 پرائمری تعلیم، نمبر 2 مڈل، نمبر 3 میٹرک، نمبر 4 FA، نمبر 5 BA اور نمبر 6 MA۔ نمبر 1 پرائمری تعلیم۔
پرائمری تعلیم 5 سال کی عمر سے شروع کی جاتی ہے۔ اس میں ابتدائی 5 کلاسوں تک تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کلاسوں میں مندرجہ ذیل مضامین میں تعلیم دی جاتی ہے: انگریزی، اردو، حساب، معاشرتی علوم، دینیات، سائنس اور آرٹس۔ نمبر 2، مڈل۔ 5ویں کلاس کی تکمیل کے بعد طلبہ کو لوئر سیکنڈری یا مڈل کلاسوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 6ٹھی کلاس سے شروع ہو کر 8ویں کلاس تک جاری رہتا ہے۔ اس سطح پر 3 سال تک تعلیم مکمل کرنی پڑتی ہے اور اس میں مروجہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، میٹرک۔ اس سطح پر عمومی تعلیم کو بھی 2 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: لازمی مضامین کے علاوہ وہ طلبہ جو آرٹس کے مضامین لینا پسند کرتے ہیں، اور نمبر 2، وہ طلبہ جو سائنس کے مضامین ہی پڑھ کر اپنا بہتر مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42۔ نمبر 4، ایف اے اور ایف ایس سی۔ میٹرک کی تعلیم کے بعد طلبہ مختلف کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں اور میٹرک میں لیے گئے مضامین کی بنیاد پر مضامین کا انتخاب کرتے ہیں۔ سائنس مضامین کے لیے بعض کالج بالکل الگ بنائے گئے ہیں، جبکہ بعض کالج سائنس اور آرٹس کی ملی جلی تعلیم دینے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس سطح پر طالبات کی تعداد میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ 72% دیہاتوں میں رہنے والی آبادی اپنی روایات کے مطابق اپنی بچوں کو کالجوں میں بھیجنا زیادہ پسند نہیں کرتی۔ اس سطح پر اردو، انگریزی، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی مضامین کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ باقی مروجہ مضامین کی ایک طویل فہرست میں سے صرف 3 مضامین کا اختیاری طور پر انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، بی اے، بی ایس سی۔ ایف اے کے بعد مزید 2 سالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے طلبہ کو مختلف اداروں میں اپنی گریجویشن کی تکمیل کے لیے داخلہ لینا پڑتا ہے، اور اس میں انگریزی، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات لازمی مضامین ہوتے ہیں۔ باقی مضامین میں سے 2 کا اختیاری طور پر انتخاب کرنا پڑتا ہے اور ایک مضمون آپشنل لینا پڑتا ہے۔ سائنس کے طلبہ 3 اختیاری مضامین پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، اعلیٰ تعلیم۔ بی اے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر طالب علم اپنی ذہنی استعداد اور ذاتی دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسٹر سطح کا کوئی ایک مضمون منتخب کرتا ہے اور اس میں اس کو تخصیص کے ساتھ مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ایم اے کے بعد بعض طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں اور اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ 3.2، فنی تعلیم اور سائنسی تعلیم۔ اگر کسی ملک کو خود کفیل ہونا ہے تو فنی تعلیم کے نظام کو بہت ضروری سمجھنا چاہیے۔ کوئی ملک اس وقت تک صنعت و حرفت میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک کو فنی ماہرین اور کاریگر دستیاب نہ ہوں۔ آج دنیا کے اکثر ممالک سائنسی اور مشینی امور میں ترقی کر رہے ہیں کہ وہاں فنی تعلیم کا اہتمام ہے۔ وہاں نہ صرف فنی اسکول قائم ہیں بلکہ فنی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے قیام پر زور دیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 43۔ ہماری صنعتوں کو پھلنے پھولنے کے لیے موقع تعلیم کے بنیادی ڈھانچے سے ملتا ہے اور ملک کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اس سائنسی اور فنی تعلیم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ 1960 سے لوگوں کا رجحان سائنسی اور فنی تعلیم کی طرف راغب ہو چکا ہے، اور اسی لیے حکومت نے انجینئرنگ کالجوں کو انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح کے بہت سے فنی ادارے بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آج کل نصف سے زیادہ طلبہ سائنسی، فنی اور پروفیشنل تعلیم کی جانب متوجہ ہیں۔ اس طرح ہمارے ملک کو کافی تعداد میں سائنسدان، انجینئرز اور مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ان اداروں کی وسعت پا جانے سے یہ نظام بہت سے طلبہ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسکول جانے کی عمر کے بہت سے طلبہ دکانوں، گھروں اور کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے والدین اور بزرگوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ان بچوں کو صرف اسی محنت و مشقت کا علم ہوتا ہے، جبکہ دوسرا جو کہ وہ سر انجام دیتے ہیں یا جو ان کے بزرگ ان کو بتاتے ہیں، کیونکہ اسکول کی تعلیم سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ زرعی اور فنی قسم کے اسکول کھلنے سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ ان اسکولوں میں ان کو محنت و مشقت یا دستی کام میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی دنیا کے متعلق بھی بہت کچھ سکھایا اور بتایا جا سکتا ہے۔ دیہاتوں میں اکثر لڑکے چونکہ اپنے والدین کے ساتھ شروع سے ہی زراعت کے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں،
لیکن کچھ بچے ان پیشوں میں دلچسپی نہیں لیتے جن میں ان کے والدین انہیں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ فنی اور سائنسی تعلیم پر تمام تر توجہ مرکوز رکھنے کے باوجود ہم ایک سائنسی نقطہ نظر اپنا نہیں سکتے۔ ایک سائنسدان ہی کو دیکھیے کہ وہ اپنی ذاتی اور قومی زندگی میں سائنسی نقطہ نظر اپنانے سے محروم ہے۔ جذباتیت اور تخیل پرستی نہ صرف اس کی سوچ میں شامل ہے بلکہ اس کے کاموں میں بھی یہ چیزیں غالب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مادی اشیاء اور خود پسندی کا بھی شکار ہے۔ صفحہ نمبر 44۔ فنی اور تکنیکی تعلیم کو نہ صرف ہماری سوچ میں بلکہ ذہنی سطح پر بھی ایک انقلاب برپا کرنا چاہیے، تاہم اس کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ فنکاری اور اداکاری ہے، جس میں جذبہ کار فرما ہوتا ہے جو کہ انسان کو مطمئن اور مسرور بنا دیتا ہے۔ فنی تعلیم کے چند ایک مندرجہ ذیل مقاصد ہیں۔ نمبر 1، طلبہ کو پیشہ ورانہ تربیت دینا تاکہ وہ معاشرے میں کوئی پیشہ اختیار کر کے مطابقت حاصل کریں۔ 2، ان کے مخصوص رجحانات اور میلانات کی تشفی کرنا۔ 3، ان میں فنی ماہرانہ صلاحیتیں پیدا کرنا۔ 4، ملک کو صنعت و حرفت کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانا۔ 5، طلبہ میں محنت کی عظمت کا احساس پیدا کرنا تاکہ وہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر کے خود محنت کر کے زندگی بسر کر سکیں۔ 6، تعلیم کے ذریعے طلبہ میں ہنرمندی اور کسی پیشے کی طرف رغبت پیدا کی جائے تاکہ وہ ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی روزی خود پیدا کر سکیں۔ اس سلسلے میں اسکولوں کے نصاب میں کامرس کے مضامین اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں۔ سرگرمی، مندرجہ ذیل کچھ تعلیمی اداروں کے اقسام کے نام لکھے ہوئے ہیں، مثال کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ زرعی یونیورسٹی، زرعی تعلیم۔ انجینئرنگ یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی، عمومی یونیورسٹی، کالج آف ایجوکیشن۔ آپ کو ان تمام جو 4 ہیں ان کے بارے میں خود سوچیے، بتائیے کہ ان میں کون کون سی تعلیم دی جا سکتی ہوگی۔ صفحہ نمبر 45۔ 3.3 خصوصی تعلیم۔ یوں تو ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے، لیکن بعض بچوں میں جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی پہلوؤں میں اختلافات اتنے شدید اور عروج پر ہوتے ہیں کہ وہ فوراً ہماری توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے بچے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کے بچوں کے لیے خصوصی تعلیم اور تربیت کا الگ انتظام کر دیا جائے تو ان کی متوازن نشو و نما میں کافی تسلی بخش ترقی ہوتی ہے، اور ان میں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے اور معاشرے کے مفید اور قانون پسند شہری بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے خاندان اور معاشرے پر بھی باری گراں نہیں بنے رہتے۔ ان کی خصوصی تعلیم کی اہمیت پسماندہ ممالک میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ ایسے ممالک میں بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے رہن سہن، خوراک اور طبی سہولتوں کی قلت ہوتی ہے۔ اس لیے ان ممالک میں کم عقل اور پسماندہ ذہنی استعداد والے بچوں کی تعداد ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے ملک بچوں کو اتنی بڑی تعداد کی تعلیم و تربیت سے غفلت برتیں تو وہ ایک بہت بڑی افرادی قوت سے محروم رہیں گے۔ الف، خصوصی بچوں کی اقسام۔ ایسے بچے جن کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے ان کی چند اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ 1، فتین بچے۔ 2، کم عقل بچے۔ 3، مضطرب بچے۔ 4، معذور بچے۔ 5، مجرم بچے۔ نمبر 1، فتین بچے۔ غیر معمولی ذہانت کے بالغ بچوں کو فتین کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 46۔ کم عقل بچے۔ کم عقل بچے وہ ہیں جن کی ذہنی استعداد کا درجہ بہت ہی کم ہو، مثلاً ان کا درجہ ذہانت 0 سے 70 کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 3، مضطرب بچے۔ ایسے بچے جو جذباتی یا عدم توازن کا شکار ہوں مضطرب بچے کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، معذور بچے۔ وہ بچے جو کسی جسمانی نقص میں مبتلا ہوں، اس جسمانی نقص کی وجہ وراثت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بیماری یا حادثہ بھی۔ نمبر 5، مجرم بچے۔ ایسے بچے جو تخریبانہ اور مجرمانہ رجحانات کے حامل ہوں مجرم بچے کہلاتے ہیں۔ خصوصی تعلیم کی اہمیت۔ مندرجہ ذیل نکات پر غور کرنے سے ہمیں خصوصی تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ 1، تعلیمی نقطۂ نظر۔ 2، نفسیاتی نقطۂ نظر۔ 3، معاشرتی اور اقتصادی زاویہ نگاہ۔ 4، تعلیمی مساوات کا اصول۔ نمبر 1، تعلیمی نقطۂ نظر۔
تعلیم کا مقصد بچوں کو صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور نقص دار بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے نقائص پر حاوی ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ وہ کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ایسے بچوں کی تعلیمی ترقی کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اگر انہیں موزوں اور مناسب تعلیم دی جائے تو ان بچوں کی قدرتی قابلیت جو پوشیدہ ہوتی ہے ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بچے یا تو گداگری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور خاندان اور معاشرے کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں، یہ تمام عمر خاندان اور معاشرے پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نفسیاتی نقطۂ نظر۔ نفسیات کا مقصد بچوں کی شخصیت کی موضوع نشو و نما ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تعلیم کی بنیاد انفرادی اختلافات کے اصولوں پر نہ رکھی جائے۔ نمبر 3، معاشرتی اور اقتصادی زاویہ نگاہ۔ معاشرے کی سالمیت اور ترقی و بہبود کے لیے اہم ہے کہ اس کے تمام افراد محنت اور کاوش سے کام لیں اور فعال جذبات کے حامل ہوں۔ ایسے جذبات کی تحریک کے لیے لازمی ہے کہ بچوں کی خصوصی تربیت کی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مستقبل میں یہ بچے بجائے اس کے کہ قوم و ملت کی تعمیر میں حصہ لیں، یہ اس کے لیے تخریب کار اور دشمن عناصر بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، تعلیمی مساوات کا اصول۔ اسلامی مساوات کے دیگر اصولوں کی طرح تعلیمی مساوات کا اصول بھی اس امر کا متقاضی ہے کہ ہر بچے کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے مطابق تعلیمی اور فنی سہولتیں مہیا کی جائیں۔ کسی بچے کو کم عقل یا معذور سمجھ کر اسے تعلیمی سہولتوں سے محروم رکھنا اور فتین بچوں کو ان کی اعلیٰ ذہانت کی بنا پر نظر انداز کرنا بھی جمہوریت کی اقدار اور اصولوں کے منافی ہے۔ اساتذہ اور والدین کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ عام بچوں کی طرح یہ بچے بھی ہماری توجہ اور شفقت کے حقدار ہیں۔ پھر ان بچوں کو ان کی مخصوص تقاضوں کے مطابق رہنمائی کی جائے تو مستقبل میں معاشرے میں کارہائی نمایاں سر انجام دیں گے، جس سے معاشرہ ترقی کے مناظر کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 48، 3.4 پیشہ ورانہ تعلیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیشہ ورانہ تعلیم پر عمومی تعلیم سے زیادہ خرچ کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار بھی زیادہ تر پیشہ ورانہ تعلیم پر ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم میں ایک طالب علم کو کسی ہنر یا مہارت کی تربیت دی جاتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کی مندرجہ ذیل اہم اقسام ہیں: نمبر 1 انجینئرنگ، نمبر 2 ٹیکنالوجی، نمبر 3 ایجوکیشن، نمبر 4 انتظامی امور اور تجارت یعنی مینجمنٹ اینڈ کامرس، 5 زراعت، 6 قانون یا وکالت، 7 محاسبی یعنی اکاؤنٹنسی، نمبر 8 طب یعنی میڈیسن۔ مندرجہ بالا تمام اقسام کی تعلیم زیادہ تر کالجوں یا یونیورسٹی میں دی جاتی ہے۔ جہاں تک تربیت اساتذہ کا تعلق ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نارمل اسکول، ابتدائی اساتذہ کے کالج آف ایجوکیشن اور تحقیقاتی ادارے موجود ہیں۔ پاکستان میں تعلیمی سطحوں کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مثلاً الف پرائمری تعلیم، ب وسطانی تعلیم، جیم ثانوی تعلیم، دال اعلیٰ ثانوی تعلیم، ہا یونیورسٹی کی تعلیم، واو اعلیٰ تعلیم اور یا ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ صفحہ نمبر 49، ان تمام سطحوں پر پڑھانے والے اساتذہ کی مختلف سطح پر تربیت کی جاتی ہے۔ ذیل کے گوشوارے سے آپ کے ذہن میں یہ بات بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ 4 کالم ہیں یہاں پہ۔ پہلے کالم میں ہے نمبر شمار، دوسرے پہ ہے درجہ، تیسرے میں استاد کی مطلوبہ قابلیت، چوتھے میں تربیت کا درجہ اور 5ویں میں ہے مدت تربیت۔ نمبر 1 پرائمری سطح، استاد کی قابلیت میٹرک، تربیت کا درجہ PTC یا پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ اور اس کی مدت ہے 1 سال۔ نمبر 2 ہے وسطانی یعنی مڈل سطح، اور اس میں استاد کی قابلیت ہے انٹرمیڈیٹ، تربیت کا درجہ ہے CT یعنی سرٹیفکیٹ ان ٹیچنگ اور اس کی مدت بھی 1 سال ہے۔ نمبر 3 ثانوی سطح یعنی کہ میٹرک، اور اس کے استاد کی مطلوبہ قابلیت ہے BA، تربیت کا درجہ ہے B.Ed یعنی بیچلر آف ایجوکیشن اور اس کی مدت ہے 1 سال۔ نمبر 4 نارمل اسکول اور اساتذہ کے ابتدائی کالج، اور ان کی جو استاد کی قابلیت ہے وہ ہے MA اور تربیت کا درجہ ہے M.Ed یعنی ماسٹر آف ایجوکیشن اور اس کی مدت بھی 1 سال ہے۔ نمبر 5 ہے اعلیٰ ثانوی سطح، متعلقہ مضمون میں ماسٹر ڈگری ضروری ہے۔
نمبر 6، یونیورسٹی کی تعلیم میں بھی ماسٹر ڈگری یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ضروری ہے، اور ساتھ ہے اعلیٰ تعلیم یعنی زیادہ تجربے کار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے اس میں بطور استاد۔ اور نمبر 8 ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور اس کے استاد کے قابلیت ہے ایف اے، اور اس میں چاہیے ٹیکنیکل تعلیم کا ڈپلومہ۔ یہ تھا پورا گوشوارہ۔ ہیڈ ماسٹروں اور انسپکٹروں کے واسطے توسیعی مراکز میں تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تمام پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے اساتذہ کو مخصوص شعبوں میں متعلقہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ اس طرح درس و تدریس کا عمل کو خوشگوار اور آسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 3.5 نمبر 1، تعلیم کو ہم نے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 رسمی تعلیم، نمبر 2 نیم رسمی تعلیم، اور نمبر 3 غیر رسمی تعلیم۔ نمبر 2، رسمی تعلیم باقاعدہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ رسمی تعلیم میں عمومی تعلیم، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم شامل ہے۔ صفحہ نمبر 49، 3.5 اہم نکات۔ نمبر 1، تعلیم کو ہم نے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 رسمی تعلیم، نمبر 2 نیم رسمی تعلیم، اور نمبر 3 غیر رسمی تعلیم۔ نمبر 2، رسمی تعلیم باقاعدہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ رسمی تعلیم میں عمومی تعلیم، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم شامل ہے۔ نمبر 3، اس تعلیم کے پہلے سے 3 تعین کردہ مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس تعلیم کا آغاز 5 سال کی عمر سے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 50، اس تعلیم کو ہم مختلف درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے۔ نمبر 6، میٹرک سطح کی تعلیم کو 2 درجوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے: سائنس اور آرٹس۔ 7، میٹرک کے بعد اکثر طالبات تعلیم چھوڑ دیتی ہیں اور والدین کالجوں میں داخلہ دلوانے کے حق میں نہیں ہوتے۔ نمبر 8، ایم اے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے داخلہ لے لیتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری وصول کرتے ہیں۔ 9، ہر ملک کی ترقی کے لیے فنی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی وجہ ہی فنی تعلیم ہے۔ نمبر 10، متوازن نشو و نما نہ ہونے سے بچے خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ 11، بعض بچے ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، اس لیے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 12، خصوصی تعلیم میں خصوصی نصاب اور خصوصی طریقۂ تدریس کا مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ سرگرمی: معذور بچوں کے صرف 2 اقسام کے نام لکھیے، 1 اور 2۔ 3.6 خود آزمائی نمبر 1۔ مندرجہ ذیل بیانات میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ الف، کچھ بچے اپنے آبائی پیشوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ صحیح۔ انقلاب کے معنی تبدیلی لانے کے ہیں۔ صحیح۔ فنی تعلیم کی ضرورت پسماندہ ممالک کو نہیں ہے۔ غلط۔ صفحہ نمبر 51، معذور بچوں کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اقدار قدر کی جمع ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ الف، تعلیمی اداروں میں تربیت یافتہ ڈیش پڑھاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے اساتذہ۔ ب، فتین بچے بہت زیادہ ڈیش ہوتے ہیں۔ ذہین۔ جیم، عمومی تعلیم رسمی تعلیم کی ایک ڈیش ہے، قسم ہے۔ نمبر دال، جذباتی طور پر عدم توازن رکھنے والے بچے ڈیش کہلاتے ہیں، مضطرب بچے۔ ہے، فنی تعلیم میں کوئی ڈیش سکھایا جاتا ہے، ہنر۔ نمبر 3، مندرجہ ذیل بیانات میں سے مناسب ترین کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، پاکستان میں پہلی کلاس میں داخل ہونے والے بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال۔ اس کا درست جواب ہے 5 سال۔ ناقص النطق بچے، ناقص النطق بچے کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، بہت کم بولتے ہیں۔ ب، بہت بولتے ہیں۔ جیم، آسانی سے نہیں بول سکتے۔ یہ بچے آسانی سے نہیں بول سکتے۔ اور نمبر 4 ہے تعلیم کی چیدہ اقسام کے نام بتائیے۔ جو ہم نے پڑھے ہیں وہ ہیں رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم۔ غیر رسمی تعلیم، صفحہ نمبر 52۔
غیر رسمی تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جو بچہ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے شروع اور تمام عمر حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس تعلیم میں بچے کے والدین، اس کے دیگر اہل خانہ، ہمسائے، دوست اور معاشرے کے دیگر افراد اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس تعلیم میں مندرجہ ذیل ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں: گھر، معاشرہ، مسجد، ریڈیو، ٹی وی اور سینما وغیرہ۔ 4.1 گھر کی تعلیم غیر رسمی تعلیم میں شامل ہے۔ اس تعلیم کا مرکز ماں کی آغوش ہے۔ یہ ہستی اہم کردار ادا کرتی ہے، یہی اس تعلیم کا ایک کامیاب معلمہ ہے۔ اسی تعلیم کے ذریعے بچہ متعدد عادتیں، خیالات، عقیدہ اور دوسری باتیں قبول کرتا ہے۔ اس تعلیم میں کسی قسم کا سخت ماحول یا نظم و ضبط نہیں ہوتا اور نہ ہی رسمی تعلیم اداروں کے سے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول سے پہلے کی تعلیم کو غیر رسمی تعلیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس تعلیم کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، بلکہ اس تعلیم کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے لے کر آخر تک جاری رہتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم کی بہترین مثالیں چلنا، دوڑنا، زبان کا سیکھنا ہے۔ ان سب باتوں کے لیے نہ تو کوئی باقاعدہ ادارہ ہے اور نہ ہی والدین اس کے لیے ارادتاً کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ گھر اس تعلیم کا اہم بنیادی مرکز ہے، اس لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول صاف ستھرا ہو، کیونکہ گھر میں جو کچھ ہوگا بچہ غیر شعوری طور پر وہی سیکھے گا۔ گھر کی یہ غیر رسمی تعلیم بچے کی شخصیت پر بے پناہ گہرا اثر چھوڑتی ہے، جو آگے چل کر اس کی شخصیت کی تشکیل میں ایک نمایاں کردار سر انجام دیتی ہے۔ اس تعلیم میں سب سے پہلا عمل بچے کی پرورش کا طریقہ کار ہے۔ اگر اس کی پرورش پیار و محبت کے ماحول میں ہوگی تو اس کے اندر تجسس اور ذہانت پیدا ہوگی۔ اگر والدین ان پڑھ، جاہل، سخت مزاج ہوں گے تو ان کے بچے سہمے ہوئے اور ڈرے ڈرے سے رہیں گے۔ ان کی مخفی صلاحیتیں اجاگر نہ ہو سکیں گی۔ ان کے اندر جذبہ خودی اور خود اعتمادی بالکل نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر 53۔ دوسرا اہم عمل گھر کا ماحول ہے۔ ایک اچھے سماجی ماحول میں جہاں شائستگی ہوگی، بچوں پر بھی بھرپور توجہ ہوگی، خوشحالی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، وہاں بچے شروع ہی سے نڈر، بے باک اور اعتماد کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر بچے کی ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے، ان پر بھرپور توجہ نہ دی جائے، ان کی شخصیت کو نظر انداز کیا جائے تو ان میں احساس کمتری پیدا ہوگا، ان کی شخصیت دب کر رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں بچے کو عدم تحفظ کی وجہ سے نقصان ہوگا، وہاں پر حد سے زیادہ محبت، توجہ اور تحفظ بھی اسے بگاڑنے کے برابر ہے۔ ایسے بچے جو حد سے زیادہ تحفظ کے عادی ہوتے ہیں وہ بے حد ضدی اور باغی بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات، وہ شکستہ گھرانے جہاں بچے یہ غیر رسمی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر گھر میں ماں کا وجود ہی نہیں ہے، یا ماں سوتیلی ہے، یا ماں باپ میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ماں باپ الگ الگ رہتے ہیں، تو ایسی حالت میں بچے کے یہ گھریلو تعلیم وہی ہوگی جس کا نمونہ اس کے والدین روزانہ گھر میں پیش کرتے ہیں۔ ماں باپ کا کردار بچے کی تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے گھر میں ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، ان کے کردار کا گہرا مطالعہ کر کے اپنے اندر بھی وہی اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ گھریلو ماحول کو بہتر اور خوشحال بنا کر غیر رسمی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ 4.2 معاشرہ۔ گھر کے علاوہ بچہ جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو کئی دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، انہیں باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے، ان کی زندگی کے مختلف دلچسپیوں کو دیکھتا ہے، مختلف حرکات و سکنات کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے بچہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں اگر بچوں کو بہتر ماحول مل جائے تو ان کی شخصیت کی تعمیر بہتر ہوتی ہے۔ معاشرہ غیر رسمی تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے معاشرے جہاں اخلاقی اور مذہبی اقدار کی پاسداری کی جاتی ہو، جہاں ہر فرد کو مساوی حقوق ملتے ہوں، جہاں سب لوگ اپنے اپنے فرائض تندہی سے پورے کرتے ہوں، ہر فرد دوسرے کے لیے بھلائی سوچے اور کرے، تو اس معاشرے میں بڑھنے والے بچے یقیناً اچھی تعلیم لے کر پروان چڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 54۔ یہ تعلیم کوئی ادارہ نہیں سکھاتا، بلکہ معاشرے کے افراد اس کا عملی نمونہ بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے وہ سیکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال قوانین کی پاسداری ہے۔ جن معاشرے میں قوانین کی پاسداری نہیں کی جاتی، وہاں کتابوں میں پڑھنے کے باوجود بھی بچے قانون کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ 4.3 مسجد غیر رسمی مسجد
مسجد غیر رسمی تعلیم کا ایک نہایتی مؤثر ادارہ ہے، خاص کر اسلامی تعلیمات اور اسلامی قدریں انسان زیادہ تر مسجد سے ہی سیکھتا ہے۔ مسجد میں جذبہ ایثار، اخوت، اتفاق اور ہمدردی کی غیر شعوری طور پر تربیت ہوتی ہے۔ 4.4 اخبارات اور رسائل۔ بچپن ہی سے بچوں کو رسائل پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کی پسند بدلتی رہتی ہے، لیکن تاحیات مختلف رسائل اور اخبارات غیر رسمی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اخبارات اور رسائل نہ صرف روزمرہ کی خبروں سے آگاہی دیتے ہیں بلکہ معلومات عامہ میں اضافے کا بھی ایک اہم ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ 4.5 ریڈیو تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین، مفید اور آسان ترین ذریعہ ہے۔ ریڈیو کے ذریعے کئی ایسے تفریحی، معلوماتی اور مذہبی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن سے بڑے اور چھوٹے یکساں طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ملکی حالات سے باخبر رہنے کے لیے ریڈیو ایک مؤثر اور فعال ذریعہ ہے۔ آج کل ریڈیو پاکستان سے بچوں کے لیے درجنوں تفریحی، معلوماتی اور مذہبی پروگرام کے علاوہ تعلیمی پروگرام بھی خاص طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ 4.6 ٹیلی ویژن۔ ٹی وی تعلیم کی فروغ کے لیے ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ریڈیو میں صرف آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس میں آواز کے ساتھ تصویر بچوں کے لیے دلچسپی کا وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہو تو بچے سب کام چھوڑ دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 55۔ جہاں ٹیلی ویژن کے بہت سے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ اگر والدین ٹیلی ویژن کا استعمال مناسب موقع پر کرنے کی عادت بچوں کو ڈال دیں تو بچوں کی تربیت اور تعلیم نہایت ہی آسان طریقے سے کی جا سکتی ہے، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ 4.7 سینما بھی تعلیم و تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر سبق آموز فلمیں بنائی جائیں اور سینما گھروں کو قوم کی تربیت کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہترین ذریعہ تعلیم بن سکتا ہے۔ مثلاً ہمارے بزرگوں کے کارناموں پر مشتمل تاریخی، اصلاحی، مذہبی اور معاشرتی فلموں سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا سکتی ہے۔ 4.8 اہم نکات۔ 1. غیر رسمی تعلیم وہ تعلیم ہے جو بچہ مدرسے سے باہر حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2. غیر رسمی تعلیم کے فروغ میں مندرجہ ذیل معاشرتی ادارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں: گھر، معاشرہ، مسجد۔ اور نمبر 3. کئی دیگر ذرائع بھی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، مثلاً اخبار و رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سینما وغیرہ۔ صفحہ نمبر 56۔ خود آزمائی نمبر 2۔ مندرجہ ذیل میں سے غلط اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ الف، گھر غیر رسمی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے۔ صحیح۔ ماں باپ کا کردار بچوں کی تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیم، سینما کے ذریعے تاریخی فلمیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ غلط۔ دال، مسجد اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ صحیح۔ ہے، ریڈیو سے زیادہ بچے ٹیلی ویژن میں دلچسپی لیتے ہیں۔ صحیح۔ کاف، گھر بچے کی تعلیم کا بنیادی مرکز ہے۔ صحیح۔ گاف، مدرسے کی تعلیم کو غیر رسمی تعلیم بھی کہتے ہیں۔ غلط۔ لام، غیر رسمی اداروں میں باقاعدہ اصولوں کے تحت تعلیم دی جاتی ہے۔ غلط۔ میم، ایک اچھے سماجی ماحول میں بچہ پیار و محبت سیکھتا ہے۔ صحیح۔ نون، غیر رسمی تعلیم کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، صحیح جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ الف، گھر کی تعلیم، ب، مسجد کی تعلیم، جیم، معاشرے کی تعلیم، دال، مندرجہ بالا سب کی تعلیم۔ اور اس کا جواب ہے مندرجہ بالا سب کی تعلیم۔ نمبر 4، اخبارات اور رسائل خبروں کے علاوہ کیا فراہم کرتے ہیں؟ الف، واعظ، ب، درس، جیم، معلومات، دال، سبق۔ اور اس کا جواب ہے جیم، معلومات۔ نمبر 5، نیم رسمی تعلیم۔ صفحہ نمبر 57۔ نیم رسمی تعلیم میں 2 طرح کے نظام استعمال کیے جاتے ہیں: الف، فاصلاتی نظام تعلیم، ب، غیر روایتی نظام تعلیم۔ 5.1 فاصلاتی نظام تعلیم۔ فاصلاتی نظام تعلیم میں تعلیم و تدریس کلاس روم میں نہیں ہوتی اور نہ ہی اساتذہ اور طلباء کا روبرو کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اس میں تدریس کے لیے اختراعی طریقۂ تدریس استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر داخلہ لینے کے بعد طالب علم ادارے میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ اسے مطلوبہ کورس پر مشتمل کتابیں اور امدادی تحریری مواد بھیج دیا جاتا ہے جسے وہ اپنے طور پر گھر بیٹھے مطالعہ کرتا ہے اور خود آزمائیوں اور سرگرمیوں کی مدد سے افہام و تفہیم کرتا ہے۔ اس مواد کی مدد کے لیے ریڈیو اور ٹی وی پر پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔
ٹیوٹوریل میٹنگ کے لیے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس طرح مختلف ذرائع سے درس اور تدریس کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی تعلیم ہے جو گھر بیٹھے یا دوران ملازمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ نظام تعلیم آج کے دور کی اشد ضرورت بن چکا ہے کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں مسائل اور ضرورتیں بڑھ چکی ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نیم رسمی تعلیم کے ذریعے ایسے مفید پروگرام اور کورسز پیش کیے جائیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور ایسے تمام افراد اس سے فائدہ اٹھائیں جو کسی مجبوری کی بنا پر باقاعدہ نظام تعلیم کے تحت اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے ہوں، یا وہ دوران ملازمت اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہوں، یا جن کی عمر اسکولوں کالجوں میں جانے کی نہیں رہی۔ ایک قوم کی تعلیمی وسائل دونوں ذریعہ تعلیم پر مشتمل ہونے چاہیے، یعنی رسمی تعلیم اور نیم رسمی تعلیم۔ کسی بھی قوم کو ان دونوں ذرائع کی اپنی ترقی میں اشد ضرورت ہے۔ چونکہ نیم رسمی تعلیم یا فاصلاتی نظام تعلیم میں جدیدیت کا عنصر ہے اور ترقی پذیر ممالک کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اس لیے اب ایشیا کے بہت سے ممالک نے اس کو اپنا لیا ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے تو اس تعلیم کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ممالک نے اپنی تعلیمی اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی افادیت کو محسوس کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کو پوری دنیا میں محسوس کیا جانے لگا ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک میں تعلیم کی فراہمی کا مطالبہ ایک باقاعدہ نظام کے تحت پورا کرنا مشکل ہے کیونکہ ان ممالک کے ذرائع کم ہیں اور آبادی کا بوجھ اس سے زیادہ ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور اقتصادی دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت پیچیدہ بن چکا ہے۔ تحقیقی طور پر ہمیں اطلاعات کے تبادلے کی ضرورت ہے کہ دوسرے مراکز پر کیا سکھایا جا رہا ہے اور ان کی تعلیمی استعداد کتنی ہے، تاکہ ہم اپنی کوششوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ خواندہ افراد کو بھی اپنی تعلیم جاری رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جدید علوم سے مستفید ہو سکیں۔ نیم خواندہ افراد کو آگاہی اور ثقافت کی پہچان کی ضرورت ہے جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ لاتعداد ان پڑھ افراد کو اپنے معاشرے کا ایک خواندہ شہری بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اس بات سے مکمل طور پر باخبر ہے کہ بنیادی تعلیم کی کمی کی وجہ سے کسی ملک کی انتہائی جوہری قابل ضائع ہو جاتے ہیں جن کی اس سائنسی دور میں اشد ضرورت ہے۔ 5.2 پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم۔ پاکستان میں اس نیم رسمی یا فاصلاتی تعلیم کا کامیاب تجربہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے کیا جا چکا ہے، جو کہ کثیر الابلاغ اور کثیر طریقہ ہائے تدریسی تعلیمی طرز کا ہے۔ اس یونیورسٹی نے پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی اور ایم فل تک کے کورس پیش کیے ہیں۔ اس طرح طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ان کورسوں سے مستفید ہو رہی ہے اور وہ اس طریقہ کار سے بہت خوش ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کو اپنے گھر یا جہاں وہ ملازم ہیں لے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے اس لیے یہاں ان لوگوں کے لیے بھی کورس رکھے جاتے ہیں جو کسی ڈگری یا ڈپلومہ کے طلبگار نہیں ہوتے۔ یہ یونیورسٹی ان حضرات کو بھی تعلیم کے مواقع میسر کرتی ہے جو اپنی مصروفیات کی بنا پر روایتی تعلیم سے بہرہ نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے اس ذریعے تعلیم سے وہ اپنی تعلیمی قابلیت کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 59 تکنیکی تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کی سہولتیں بھی موجود ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی تعلیمی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کورس کے عین مطابق تمام ذرائع اور تکنیک کا استعمال عمل میں لاتی ہے جو کہ طباعت شدہ کتابوں، ریڈیو اور ٹی وی پروگرام پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جہاں ضرورت پڑتی ہے طالب علموں کو اساتذہ کی مدد سے آمنے سامنے بٹھا کر بھی رہنمائی کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہے جو کہ باقاعدہ نظام تعلیم سے پیدا ہوئی ہیں اور تعلیم کو ان دراز مقامات تک پہنچانے کا اہتمام کر رہی ہے جو کہ باقاعدہ نظام تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ 5.3 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بنیاد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں قائم ہوئی۔ اس کا پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا جو کہ بعد میں مشہور قومی شاعر علامہ اقبال کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اوپن یونیورسٹیوں کا جال کئی ممالک میں بچھایا جا چکا ہے اور اس کا مقصد ان لوگوں کو تعلیم اور تربیت دینا ہے جو کہ اپنا گھر اور ملازمت نہیں چھوڑ سکتے یا باقاعدہ رسمی تعلیمی اداروں میں پورا وقت پڑھائی پہ صرف نہیں کر سکتے۔ اس طرح اوپن یونیورسٹی کے قیام کرنے کا خیال عمل میں لایا گیا اور 1972 سے 1980 کی تعلیمی پالیسی میں بڑی وضاحت سے اس کا اندراج کیا گیا۔
5.4 غیر روایتی نظام تعلیم۔ اس میں مختلف ادارے ورکشاپ، سیمینار یا ٹریننگ وغیرہ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری ادارے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، جن کا طریقہ کار پاکستان میں رائج رسمی نظام تعلیم سے مختلف ہوتا ہے۔ پاکستان میں کئی ایسے ادارے ہیں جو غیر روایتی نظام تعلیم کی مدد سے تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ نمبر 2 خواندگی اور تعلیم عامہ کا قومی تعلیمی کمیشن۔ نمبر 3 وزارت تعلیم کا شعبہ غیر رسمی تعلیم۔ نمبر 4 ہائر ایجوکیشن۔ نمبر 5 مقامی حکومتیں۔ نمبر 6 آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن۔ نمبر 7 آغا خان فاؤنڈیشن۔ نمبر 8 یونیسیف۔ علاوہ ازیں پاکستان میں کئی ایسے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے موجود ہیں جو جز وقتی اور کل وقتی طور پر بھی تعلیم کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ 5.5 اہم نکات۔ نمبر 1 نیم رسمی تعلیم میں 2 طرح کے نظام تعلیم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 1 فاصلاتی نظام تعلیم اور نمبر 2 غیر روایتی نظام تعلیم۔ نمبر 2 فاصلاتی نظام تعلیم موجودہ زمانے کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 3 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے گھر تعلیم کے دستک دے رہی ہے۔ نمبر 4 فاصلاتی نظام تعلیم میں طالب علم گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 5 فاصلاتی نظام تعلیم میں مندرجہ ذیل ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں: الف خط و کتابت یا تحریر مواد کتاب کی صورت میں، ب ریڈیو ٹی وی پروگرام، جیم ٹیوٹوریل میٹنگز اور ورکشاپس اور عملی تجربات۔ نمبر 6 غیر روایتی نظام تعلیم میں مختلف سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری ادارے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، جس کا طریقہ کار رسمی تعلیمی نظام سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 61 خود آزمائی نمبر 3 نمبر 1 مندرجہ ذیل بیانات میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ الف فاصلاتی نظام تعلیم میں طلبہ کو کتابیں گھر پر بھیجی جاتی ہیں، صحیح۔ ب روایتی اور غیر روایتی نظام تعلیم میں کوئی فرق نہیں، غلط۔ جیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاصلاتی نظام تعلیم کا ادارہ ہے، صحیح۔ دال سرکاری ادارے غیر روایتی نظام تعلیم کا انتظام نہیں کرتے، غلط۔ پاکستان میں غیر روایتی نظام تعلیم کا رواج نہیں، غلط۔ مندرجہ ذیل میں سے مناسب ترین بیان کی نشاندہی کیجیے۔ فاصلاتی نظام تعلیم کا ادارہ پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ کراچی، حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد۔ اور درست جواب ہے اسلام آباد۔ 2 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1972، 1974، 1976، 1978۔ اور درست جواب ہے 1974۔ پاکستان میں کسی ایک ایسے ادارے کا نام بتائیے جو غیر روایتی تعلیم کا انتظام کرتا ہو۔ ہم نے 8 نام پڑھے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ نام لکھ دیجیے گا۔ یہاں پہ ہم ایسے ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کا شعبہ غیر رسمی تعلیم، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں 8 میں سے۔ اور یونٹ 2 آپ کا ختم ہوا، اب ہم یونٹ 3 انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔